IMF نے پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی ہے۔ قرض کی رقم اسی ہفتے پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تصدیق کر دی۔ ٹویٹ میں لکھا کہ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی 7ویں اور 8ویں قسط مل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF پروگرام کی بحالی کو ملکی معیشت کے لیے مثبت قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ IMF پروگرام کی بحالی سے پاکستان کے معاشی دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ پاکستان مشکل معاشی امتحان سے سرخرو ہو کر نکلا۔ IMF پروگرام ایک مرحلہ ہے۔ پاکستان کی منزل معاشی خود انحصاری ہے۔ پروگرام بحالی پر مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ دعا ہے یہ آخری IMF پروگرام ہو۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کی ٹیلی فونک گفتگو لیک۔ شوکت ترین کی محسن لغاری کو IMF کی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی ہدایت۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ پڑے، یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں، ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شوکت ترین کی محسن لغاری سے مبینہ گفتگو۔ شوکت ترین کی فون کال آ گئی جی۔ شوکت ترین کی فون کال کے اندر پہلے تو ظاہر ہے کوئی ملک کے اندر قانون شانون تو بچا ہی کوئی نہیں ہے، وہ ٹیپنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ پرانا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، کٹ پیسٹ والا تو کرتے ہی رہتے ہیں، ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کٹ پیسٹ کر کے، آڈیو بھی بنا لیتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، وہ کرتے رہتے ہیں۔ 5 جولائی کو ان سے میٹنگ کی، انہوں نے ایک 3 لائن کا خط دیا، یہ نہیں لکھا کہ ہم اپنی IMF کی کمٹمنٹ سے پیچھے جائیں گے۔ ملک میں تو قانون ہے ہی نہیں، کال ٹیپنگ ہو رہی ہے۔ شوکت ترین کی آڈیو میں کٹ پیسٹ کی گئی، کٹ پیسٹ والا کام یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا پیٹ کاٹ کر حکومت کو مثبت جواب دیا۔ اسد عمر کا رد عمل، تیمور سلیم جھگڑا بولے کہ 5 جولائی کو میٹنگ کی، 3 لائن کا خط دیا، خط میں نہیں لکھا کہ IMF ڈیل سے پیچھے ہٹیں گے۔ خط میں میرا وفاق سے مطالبہ تھا کہ NFC کا اجلاس بلایا جائے۔ یہ جو گفتگو لیک ہوئی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، 100% گفتگو اس طرح سے نہیں ہوئی، اس کے باوجود اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ جو بنیادی نقطہ اٹھایا ہے شوکت ترین نے، محسن لغاری نے اور جھگڑا نے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مفتاح اسماعیل اور حکومت بتائے کہ کیوں فون ٹیپ کیے گئے۔ رہنما PTI فواد چودھری نے سوال اٹھا دیا، بولے کہ شوکت ترین کی گفتگو کے ساتھ ہیں، حکومت نے IMF سے ٹھیک طرح بات نہ کی، بجلی اور تیل کی قیمتیں عوام کے بس سے باہر ہو گئی ہیں، وفاق کو صوبوں کے خدشات کو دیکھنا ہوگا، سیلاب کے بعد سرپلس کا معاملہ صوبوں سے طے کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری پارٹی میں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ حکومت نہ لو، بہت برا وقت ہے، IMF سے معاہدہ کرا اور پھر IMF سے معاہدہ توڑا، تب کو انہوں نے کہا داؤ پہ لگائیں گے لیکن ملک کو بچائیں گے۔ اسد عمر آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، ان کو شرم نہیں آئی؟ تیمور جھگڑا کو شرم نہیں آئی؟ IMF کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے، اس کو اٹھایا میں نے پھر سے، اور اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل تھی یہ اٹھانا۔ PTI نے IMF سے معاہدہ کیا اور اسی کی پاسداری نہ کر سکی۔ شوکت ترین اس سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، انہوں نے ہر حد پار کر لی ہے۔ کیا PTI سیاست کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگائے گی؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا رد عمل، بولے کہ اگر ملک کو نقصان پہنچانا سیاست ہے تو یہ چھوڑ دو۔ واضح ہو گیا ہے کہ PTI کو ریاست کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے عزم کیا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। जाबहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी, जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। इजलास में करार दिया गया कि 60 साल में ऐसी तबाही नहीं हुई। हंगामी इमदाद की फराहमी में बरसर पैकार तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश किया गया। सैलाब मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से न बैठने का अज़्म। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा जिला नौशहरा का दौरा, मुतल्लिका हुकाम, सैलाब से होने वाले नुकसानात और ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने आफत ज़दा कलांदो भी घाट, कश्ती पुल में तबाहकारियों का जायजा लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान को इमदादी चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ के इंतज़ामिया को मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। खजूर की फसलें तबाह हो गई, चावल की फसलें तबाह हो गई और कॉटन की फसलें तबाह हो गई। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि फिलफौर 28 अरब रुपए की रकम से 25-25 हज़ार रुपये फ़ी घराना जो सैलाब से मुतासर हुआ है उसको तकसीम की जाए। वफाकी हुकूमत का सैलाब से जाम-हक़ अफराद के लाहिकीन को 10-10 लाख रुपए और मुतासिरीन को 25-25 हज़ार रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से नुकसानात हुए हैं। ये वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि लोगों के मसाइल हल करने का है। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुतासिरीन को आबाद करेंगी। आखिरी मुतासरा शख्स के आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तेल के मुकाबले में सस्ती तेल की इंपोर्ट के ऊपर हम जो अरबों डॉलर खर्च करते हैं वो बच जाएंगे। सस्ती बिजली मुहैया होगी, पानी का जखीरा होगा, फ्लैश फ्लड्स की उसकी रोकथाम यानी कदम बकदम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोहम्मद डैम साइट का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं कि हमें डैमों पर हादसात से मुताल्लिक तहकीकात करना होंगी। मोहम्मद डैम से पहले नीलम जहलम पर भी हादसा पेश आ चुका है। हम तहकीकात कर रहे हैं। जिस मुद्दत में डैम ने मुकम्मल होना है करें। महंगी बिजली की वजह से खजाने पर बोझ पड़ रहा है। हमें शमसी तवानाई, पानी और हवा से सस्ती बिजली पैदा करना होगी। 25,000 रुपया हर घर को, जहाँ पर पानी ने उस घर को मुतासर किया है उसको मिलेगा इंशाअल्लाह। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको वो 10-10 लाख रुपया वो मुहैया किया जा रहा है। जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। केपी में मुझे बताया गया कि 242 लोग केपी में अल्लाह को प्यारे हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 सदा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, हुक्काम की सैलाब और बारिश से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ बोले कि सिंध और बलूचिस्तान के भी दौरे किए। सैलाब ने बड़ी तबाही फैलाई हुई है। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। वफाक ने 28 अरब रुपए फराहम कर दिए। 3 सितंबर तक सैलाब मुतासरीन की मदद मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए हैं। इस वक्त तमाम जमातों को ये सोचना चाहिए कि अपने लड़ाई झगड़े, अपनी सियासत जो है वो पीछे रखकर सबको आगे आना चाहिए। चाहे वो मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या वो मेरी अपनी हुकूमत हो, मेरे मुखालिफ की जमात हो या मेरी अपनी जमात हो, सबको ये फर्ज है कि आगे आए और अपने मुसीबत में घिरे कौम की मदद करें आगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए तौसा शरीफ आमद। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें की। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और पार्टी कायदीन भी मरियम नवाज के हमरा हैं। बोली कि वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है। मुखालिफिन और अपने लोगों से कहती हूँ कि आगे आकर सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें।
ہم کئی دفعہ اقتدار میں آئے, کئی دفعہ اقتدار ہم سے ہاتھ سے نکل گیا, چھینا گیا, نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اقتدار بخشا. آج چوتھی دفعہ جو ہے پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس وزارت عظمیٰ ہے. 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنا, آج اس کا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. یہ چیزیں عارضی ہیں. ملک میں سیلاب سے تباہی کے باعث لاکھوں افراد امداد کے منتظر ہیں. یہ وقت سیاست کا نہیں, سیلاب متاثرین کی بھرپور معاونت کا ہے. نون لیگ کئی بار اقتدار میں آئی لیکن کبھی ریاستی مفادات کے خلاف بات نہ کی. تحریک انصاف کو اقتدار کی ہوس ہے جس نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اختلاف کریں لیکن ریاست کے مفادات کے خلاف نہ جائیں. خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو. دونوں طرف دریا کے, رائٹ بینک اور لیفٹ بینک, کل رات کو سپریو بند میں بریچ آیا. جو ہے اس کو خطرہ شدید ہے. منشور کا اس وقت لیول آپ دیکھ رہے ہیں 121 ہے. بدین میں ہماری اسپائنل ڈرین پہ بریچ آ گیا ہے, وہاں سے ایمرجنسی میں ایویکویشن چل رہی ہے. جوہی میں ایمرجنسی میں ایویکویشن چل رہی ہے. میں نے نیول چیف سے بھی کل بات کی تھی. ان کے 2 ہیلی کاپٹر اس وقت ادھر موجود ہیں, دادو میں آ رہے ہیں, ان کی بوٹس موجود ہیں. پہلی ہماری پرائرٹی ہے کہ لوگوں کی جان بچائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا منشر جھیل کا دورہ. محکمہ آبپاشی کے انجینئرز نے بریفنگ دی. مراد علی شاہ بولے کہ امید ہے اگلے 8 دن میں منشر جھیل میں پانی کی سطح کم ہوگی. مجھے ایسے فیصلے کرنے ہیں کہ جس سے شہر ڈوبنے سے بچیں. منشر میں پانی کی سطح 120.75 فٹ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے سپریو بند کا بھی فضائی جائزہ لیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی ٹیلیتھون کا انعقاد. دنیا بھر سے پاکستانیوں کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امداد دی گئی. پاکستان میں 2010 کے سیلاب سے بھی بڑا سیلاب آیا ہوا ہے. پاکستان میں رہنے والے لوگ اوورسیز پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کریں. ثانیہ نشتر فنڈز مینج کریں گی, ان کے نیچے کمیٹی ہوگی. کی مدد کرے. کی بغاوت کیس میں درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا. اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی کے دلائل مکمل. عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کر دی.